ہم مجلس سے سوال و جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ جس صاحب کا کوئی سوال ہے تو آئے اور مجھ پر سوال کرے، میں انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اس کا جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرے پاس یہ ایک سوال ہے۔ یہ ہمارا ایک دوست بیلجیم سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جناب ایم آئی خان صاحب۔ وہ چونکہ خود اردو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے یا بیان نہیں کر سکتے، اس لیے میں ان کی طرف سے یہ سوال پیش کروں گا۔ ان کا سوال ہے کہ آپ یا آپ کی جماعت کے لوگ جب پیشگوئی مسلم موعود یا بعض دیگر اختلافات کی وجہ سے اپنے مخالف یعنی مرزا محمود احمد کی جماعت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ انہیں قادیانی جماعت کا نام لے کر مخاطب کرتے ہیں، حالانکہ قادیان تو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جنم بھومی ہے، اور حضرت مرزا صاحب اپنے نام کے ساتھ بھی مرزا غلام احمد قادیانی لکھا کرتے تھے۔ آپ جب اپنے مخالفوں کو قادیانی جماعت کہہ کر مخاطب کرتے ہو تو اس میں عام اور سادہ احمدیوں کو شبہ پڑتا ہے کہ شاید آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے مخالف ہیں۔ آپ مرزا محمود احمد کو ایک جھوٹا مدعی مسلم موعود اور بلائے دمشق کا بانی سمجھتے ہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ جب اپنے مخالفوں کا نام لیں تو آپ انہیں محمودی یا ربوی جماعت کہہ لیا کریں، تاکہ عام اور سادہ احمدیوں کو لفظ قادیانی سے کوئی مغالطہ نہ لگے؟ جزاک اللہ۔ شکریہ۔ تو اچھا سوال ہے آپ کا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قادیان ایک قصبہ کا نام ہے، اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا نام نہیں ہے، یہ ایک قصبہ کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام غلام احمد تھا، اور مرزا آپ کی قومی شناخت تھی۔ بعض اوقات اپنے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام قادیانی کا اضافہ بھی کر لیتے تھے، آپ کی تحریروں میں یہ بات ملتی ہے، لیکن قادیانی یا قادیان آپ کے نام کا حصہ نہیں ہے۔ نام صرف آپ کا غلام احمد تھا، اور مرزا آپ کی قومی شناخت تھی۔ قادیان سے نسبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام بعض اوقات اپنے نام کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی لکھ لیا کرتے تھے، یہ بات یاد رکھیں نا۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح موسوی مسیح علیہ السلام کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا۔ ہم بعض اوقات پہچان کی خاطر آپ کے نام کے ساتھ ناصری بھی لکھ لیا کرتے ہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری، کیونکہ آپ ناصرہ میں رہتے رہے ہیں، یا غالباً آپ کی پیدائش بھی ناصرہ میں ہوئی ہو۔ یہ ادھر فلسطین میں، اسرائیل میں ابھی بھی وہ ایک ٹاؤن ہے جس کا نام ناصرہ ہے۔ کسی عظیم مرسل کے نام کے ساتھ سامعین کرام ناصری یا قادیانی صرف نسبت کی وجہ سے لکھا جاتا ہے، وگرنہ ناصری کسی مرسل کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مرسل کا نام قادیانی ہے۔ تو یہ بات یہ اپنا سمجھ لینا۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب السلام کی وفات کے بعد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے خلیفۃ المسیح اول چنے گئے، اور آپ کی 6 سالہ خلافت کے بعد پھر 1914 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو آپ کی وفات کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد بطور خلیفہ ثانی خلافت کی گدی پہ بیٹھ گئے۔ آپ کی خلافت لیجیٹیمیٹ تھی یا غلط تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں بات کروں گا تو گھنٹہ تو ادھر چلے جائے گا۔ میں اس بات کو چھوڑتے ہوئے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ خلافت کی گدی پر بیٹھے ہیں، اس کے بعد اکثریت جو اصحاب تھی احمد کی علیہ السلام کی، انہوں نے اس کو خلیفہ نہیں مانا ثانی، تو ان کا اختلاف تھا، اور وہ صدر انجمن احمدیہ کے قواعد و ضوابط کے مطابق تھا۔ تو بہرحال وہ چھوڑ کر قادیان کو لاہور چلے گئے۔ لاہور جا کر انہوں نے ایک اخبار شروع کیا، اس کا نام تھا پیغام صلح۔ تو وہ وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے، اپنے اخبار کے ذریعے صلح کی باتیں بھی کرتے رہے۔ بشیر الدین محمود ادھر خلیفہ ثانی کے طور پر اپنا کام کرتا رہا۔ 2 گروپ بن گیا جماعت احمدیہ جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تھی، اس میں 2 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ تو وہیں پہ قادیان میں تھا جس کا لیڈر مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا،
دوسرا گروپ جو وہ لاہور چلا گیا، انہوں نے اپنا مرکز وہاں پہ بنا لیا، وہ اپنی جماعت کے مولوی محمد صاحب امیر بن گیا یا بنا دیے گئے نا. دونوں اپنا کام کرتے رہے. دونوں جماعتوں کی کوشش تھی کہ لوگ ہماری طرف آئیں، اور وہ کوششیں کرتے رہے. باہر ایک الگ کہانی ہے کہ کیا کیا انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد ایسا ایسا یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ یہ جو جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود کی تھی، جس کے وہ تھے، وہ حضرت مرزا صاحب کی جماعت تھی، اس کے وہ خلیفہ بن کے اس پہ سربراہ بن کے بیٹھ گئے. جب وہ ان لوگوں کا ذکر کرتے تھے، وہ صحابی تھے سارے ان دنوں میں جو لاہور چلے گئے تھے، ان کو لاہوری انہوں نے کہنا شروع کر دیا. پیغامی بھی کہا کرتے تھے، بھی وہ پیغاموں کا یہ مسئلہ لاہوری یہ کہتے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ جو لاہور والے تھے، انہوں نے قادیانی کہنا شروع کر دیا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جماعت کو یا اس گروپ کو جو قادیان میں تھا. اس سے پہچان کی خاطر، یعنی پہچان کے لیے دو گروپ بن گئے. یہ 1914 کے بعد کی باتیں ہیں. 1914 کے پہلے تو ایک جماعت احمدیہ تھی، ایک قادیانی پھر بن گئی جماعت یا گروپ کہہ لیں، ایک لاہوری گروپ یا لاہوری جماعت بن گئی. تو یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مطلب کہ نام لیتے تھے. مثلا ان کا اصل نام تھا انجمن اشاعت اسلام لاہور. تو جماعت احمدیہ جو محمود تھا جس کا سربراہ، وہ لاہوری پیغامی کہتے تھے ان کو نا. تو وہ ان کو قادیانی انہوں نے کہنا شروع کر دیا، بجائے کہ جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود، انہوں نے قادیانی کہنا شروع کر دیا. اچھا، میں جب بات کرتا ہوں تو اس جماعت کی کرتا ہوں، یا میری جماعت کے لوگ جب نام لیتے ہیں تو وہ قادیانی جب کہتی ہیں تو مرزا غلام صاحب کی جماعت جو تھی اس کا نہیں ہم کہتے. وہ جماعت تو خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہی ملیا میٹ کر دی گئی. وہ اس طرح کر دی گئی کہ جو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رولز اینڈ ریگولیشن بنا کے گئے تھے ان کے جانشین کے لیے، وہ یہ تھا کہ صدر انجمن احمدیہ کی اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہ صحیح اور قطعی ہوگا. بشیر الدین محمود احمد نے جو اپنا خلیفہ ثانی بنے تو انہوں نے اس صدر انجمن احمدیہ جو مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنے بعد جانشین بنائی تھی، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر کے، اس کو بائی پاس کر کے، لفظ ہے، اپنی ایک مجلس انصار بنائی ہوئی تھی، یا ایک انجمن ارشاد بھی تھی. تو ان کے جو لوگ تھے، ممبر تھے، ان کو اکٹھا کر کے، وہ 40 بندے کر کے اکٹھے، ان میں سے ہی کسی ان کے جو ممبر تھا نام پیش کیا، اور اس کے بعد تائید کر کے وہ اس طریقے سے وہ خلیفہ بنے. اور صدر انجمن احمدیہ جو مرزا صاحب سامنے اپنی جانشین بنائی تھی اس کو بائی پاس کیا. تو یہی ناراضگی تھی وہ صحابیوں کی، وہ لاہور چلے گئے. تو اس طرح کر کے جماعت احمدیہ جو تھی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہی وہ ایک قسم کی وہ مرزا صاحب کی جماعت تھی، وہ تو ختم ہو گئی نا. بعد میں یہ دو گروپ بن گئے، ایک گروپ جو قادیان میں تھا، ایک دوسرا لاہور میں تھا. تو یہ ایک دوسرے کو لاہوری اور قادیانی کہتے تھے. اب بات یہ ہے کہ میں تو نہیں نا اب شروع کیا قادیانی کہنا، یہ تو 1914 کے بعد سے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، کوئی لاہوری کہتا ہے، کوئی قادیانی کہتے ہیں. ہم نے تو یہ یاد ہی نہیں کی ٹرمیں، یہ تو آلریڈی چل رہی ہیں. تو چونکہ مرزا صاحب اسلام کی جو جماعت ہے قادیان میں، اس کے سربراہ چونکہ مرزا بشیر الدین محمود بنے، تو ظاہر لاہوری بھی ان کو ہی کہتے تھے قادیانی. تو میرا اختلاف یا میری جماعت کا اختلاف بھی ان سے ہی ہے، پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے. تو جب ہم ان کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ آلریڈی قادیانی کہلواتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو لاہوری بھی کہتے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے قادیانی، غیر احمدی بھی کہتے ہیں. تو ہم اس کو پھر قادیانی کہتے ہیں، قادیانی جماعت اس رنگ میں. جب میں قادیانی جماعت کہتا ہوں یا میرے ساتھی کہتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب حضرت مرزا صاحب کی وہ جماعت نہیں ہے، نہ ان کی تعلیم ہے. ہمارا ان سے تو اختلاف ہی نہیں ہے. ہم تو جو اصل تعلیم ہے مرزا صاحب علیہ السلام کی احمدیت کی، ہم پیش کرتے ہیں. اصل جو جماعت مرزا صاحب کی ختم کر دی گئی 1914 میں، اس کو ہم زندہ کر رہے ہیں، اس کی تجدید کر کے وہ لے کے دنیا میں آ رہے ہیں. تو یہ جماعت جو مرزا صاحب علیہ السلام کی وفات کے بعد، خلیفہ اول کی وفات کے بعد بشیر الدین محمود خلیفہ بنے، تو یہ ان کا اپنا گروپ ہے، ان کی اپنی تعلیم ہے. یہ احمدیت نہیں ہے مرزا صاحب کی، یہ محمودیت ہے، ان کی اپنی تعلیم ہے. یہ بہت بڑی تفصیل ہے، اگر میں بتاؤں گا تو ایک لمبا ٹائم اس پر لگے گا. تو ہم اس جماعت کو جس پر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے قبضہ کیا، ہم اس کو قادیانی اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس کی تعلیم ہے، اس کا ہی گروپ ہے. اور ویسے نام مرزا صاحب کا چلتا ہے کہ اس کے نام پہ، احمدیت کے نام پہ یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے آپ یاد رکھو کہ جب ہم قادیانی جماعت کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد قطعاً مرزا صاحب وسلم کی احمدیت، نہ ان کی جماعت احمدیہ جو 1914 میں خلیفہ اول کی وفات کے بعد ختم کر دی گئی تھی، وہ مطلب نہیں ہوتا ہمارا. آپ
جانتے ہیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں بات کو، لیکن بہرحال جس نے سوال کیا ہے اس کی اپنی سادگی کہہ لیں کہ وہ بیچارہ سوال اس نے کر دیا ہے۔ تو ایک اور میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر مسلمانوں میں مرزا صاحب السلام کی مخالفت ہوتی ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ کہتے ہیں ختم نبوت ہے، آسم کے بعد نبی نہیں آ سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ختم نبوت کو والوں کا آسم سے کیا تعلق ہے؟ کیا نبوت ختم ہے؟ مرزا صاحب نے تو ایک غلط عقیدوں کو توڑا کہ نبوت اور ایک اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمتیں بند نہیں ہوا کرتی۔ تو وہ جو ختم نبوت والے سٹیج ہیں وہ آسم کے نام پہ بیٹھے کہ جی ہم ان کے جانشین ہیں، یا جو ہم ان کا کرتے ہیں ان کے وہی نبی تھے، حالانکہ ختم نبوت والوں کا مرزا صاحب آسم سے کوئی تعلق نہیں۔ جس کے مخالفت یہ کر رہے ہیں مرزا غلام صاحب کی، جو کہتا ہے کہ نبی آتے رہے ہیں، آئندہ بھی قیامت تک آتے رہیں گے، اصل وارث محمدیت کا وہ ہے، آسم کا وہ غلام ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم قادیانی کہتے ہیں ان کو، اور اس سے مراد وہ مرزا غلام علیہ السلام دکھایا گیا ہے، جبکہ ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ ہم یہ قادیانی جماعت مرزا محمود احمد کی جماعت کو کہتے ہیں، اور ان کی جو نظریات ہیں ان کو ہم کہتے ہیں، ان سے ہمارا اختلاف ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آگے سے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ خود بھی، اور میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ جب آپ ان کا نام لیں تو جماعت احمدیہ محمود کہہ دیا کریں، اور یا یہ کہہ دیا کریں جیسے کہ سوال میں بھی کہا گیا ہے ربی جماعت۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، لیکن چونکہ ایک چیز مستعمل ہو چکی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو مطلب کہ ٹھیک کرنے کے لیے بھی، کہ ہو سکتا ہے کہ پھر بھی کسی میرے منہ سے نکل جائے۔ تو اگر نہ چاہتی ہوئی جماعتی احمدیہ قاد میرے منہ سے نکلتا ہے تو مسئلہ یہ سمجھ لے کہ میری مراد مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جماعت اس کے نظریات ہیں، باقی مرزا صاحب صاحب کی احمدیت سے میرا تو اختلاف ہی نہیں ہے، میں تو اس کا غلام ہوں، تو میں تو اس احمدیت کو زندہ کرتا پھر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس قسم کا اعتراض بھی ہمارے مخالفوں کو نہ موقع ملے اٹھانے کا۔ تو یہ جواب ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور میں کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سامعین کرام، جو بھی حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی احمدی فرقے سے ہو، اس کا حق ہے کہ وہ قادیان میں جائے، اپنے مرشد کی قبر پہ جائے، وہاں پہ دعا کرے، متبرک مقامات جو ہیں قادیان میں وہاں پہ جائے۔ کسی کا حق نہیں ہے کہ جی قادیان پر ہمارا قبضہ ہے، ہم اس کے ہیں، یا جو ہمارے سے اجازت لو، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وہ انسان، خواہ وہ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کے ساتھ تعلق ہے، لاہور سے ہے، کسی اور فرقے سے ہے، ان کا حق ہے کہ ہم سب کے مرشد ہیں مرزا غلام صاحب۔ ہمارے فروعی اختلافات ہیں، ہمیں سب کو حق ملنا چاہیے اور دینا چاہیے جن کا قبضہ ہے قادیان پہ، کہ جی آپ بھی آئیں، دعا کریں، آپ کا حق ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جیسے کہ 1974 کے بعد سے حج بند کر دیا، یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جماعت ہے، یا ظاہر ہے کہ وہ مرزا صاحب کی جماعت پر ہی انہوں نے یہ اپنا خلافت پر مسلط کی ہوئی ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کس طرح مانتے ہیں، یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ کتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں، ان کو نہیں چاہیے تھا کہ جماعت احمدیہ قادیان کا یا لاہور کا یا کسی کا بھی حج بند کرتے۔ انہوں نے یہ کام کر کے غلط بات کی ہے، لیکن انہوں نے سیکھا ہماری جماعت کے لوگوں سے یہ باتیں ہیں، کیونکہ یہ باتیں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے شروع کی، اخراج مکاتب بھی انہوں نے شروع کیے، یہ اجازتوں کا تعلق بھی اپنے پاس انہوں نے قیام کیا، بھی ہمارے سے اجازت لو، پھر جاؤ، یہاں تک جاؤ۔ یہ پھر وہ ان کو غیر احمدیوں کو، یہ مسلمانوں کو بھی یہ جواز مل گیا، انہوں نے پھر یہاں پہ لگا دیے، انہوں نے حج بند کر دیے۔ باہر مسلمانوں کا لا علمی ہے، نا سمجھی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بندہ مانتا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، احمدی ہے، شیعہ، جو بھی ہے، ہم کو سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جائیں حج کریں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں، دعا کریں، ہر انسان کا حق ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جماعت جو ہے اس کے کرتا درتوں کو بھی کہوں گا کہ یہ قادیان کو آپ کی جاگیر نہیں، ہر وہ انسان جو مرزا صاحب پر ایمان لاتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ وہاں پہ جائے، اپنے مرشد کی قبر پر جا کے دعا کرے، متبرکہ جو مقدس جگہ ہیں ان پہ جا کے دعا کرے۔ کسی کو انسان کو حق نہیں ہے کہ ان کو روکے، اس پر اجازت کی پابندیاں لگائیں وغیرہ وغیرہ۔ اگلا سوال۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ بعض معترضین کے سوال ہیں، میں نمبر کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی داڑھی چھوٹی چھوٹی کیوں ہے؟
شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے. سوال چھوٹا سا ہے، میری داڑھی بھی چھوٹی سی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں. سامعین کرام، خاکسار کی پیدائشی داڑھی ہی اتنی ہے، یہ بات آپ لوگوں کو نوٹ کر لینی چاہیے. میری پیدائشی داڑھی ہی اتنی ہے جتنی میرے آپ چہرے پہ دیکھ رہے ہیں. میں نے خود چھوٹی نہیں کی، یہ اللہ نے مجھے اتنی دی ہے. اب اپنی چھوٹی داڑھی کا میرے پاس تو کوئی علاج یا حل نہیں ہے. سوال کنندہ کے پاس اگر اس کا کوئی حل ہو تو وہ مجھے بتا دے، تو اس کا میں حل کر لوں گا، کیونکہ مجھے تو رب نے دی تھی، میں رکھ لی. داڑھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جس انسان کی پوری داڑھی ہو وہ ضرور پوری داڑھی رکھے، لیکن جس انسان کی میری طرح مختصر داڑھی ہو تو پھر اس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ جتنی داڑھی ہے وہی رکھ لے. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت مرزا صاحب وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے حضور علیہ السلام کی توجہ اس طرح مبذول کروائی کہ حضور وہ فلاں احمدی ہے، وہ بھی صحابی ہوگا نا، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی. تو حضور صاحب نے فرمایا کہ فلاں جو بھی صحابی تھا، ابھی آپ کو اس کی داڑھی کا فکر ہے، مجھے تیرے ایمان کا فکر ہے. تو ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ملتی ہے حضور صاحب کے حوالے سے بھی، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. جس شخص نے بھی یہ سوال کیا اس کو چاہیے کہ پہلے تحقیق کرتا، جماعت میں، اصلاح پان میں میرے متعلق کرتا بھی اس کی داڑھی خود اس نے رکھی ہوئی ہے یا پیدائشی اتنی داڑھی ہے. جب اس کو پتہ ملتا کہ عبدالغفار کی پوری داڑھی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے چھوٹی رکھی ہوئی ہے، تو پھر سوال کرتا. تو تحقیق کے بغیر پھر میں نے یہ سوال پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی جمعوں میں آرٹیکلز میں بھی لکھ چکا ہوں، لیکن ہمارے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ تحقیق کرے بغیر ہی وہ سوال کر دیتے ہیں. 6 مہینے کی بات ہے، 5 مہینے کی بات ہے، مجھے اسلام آباد سے آ گیا فون، آ گیا صبح کے ٹائم، باہر ارلی ان دا مارننگ آیا تھا. تو اس نے سوال کیے، پھر اس نے بھی داڑھی کا سوال کر دیا کہ جی آپ نے پوری داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی. تو میں نے اس سے بھی یہی کہا کہ جناب میری داڑھی جتنی ہے میں نے رکھی ہوئی ہے، میری اتنی داڑھی ہے، تو جتنی ہے میں نے رکھ لی ہے. اب چھوٹی داڑھی کو میں اگر اتنی بڑی بڑھا دوں گا تو یہ عجیب بن جاؤں گا میں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ کیا تماشے والی بات ہوئی نا. تو جتنی داڑھی اچھی لگے چہرے پہ، وہ آنسم بڑی خوبصورت تھے، خوبصورتی کو پسند کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جتنی تھوڑی سی داڑھی ہے وہ اتنی لمبی کر لے، یہ تو بدصورتی والے ہیں نا باتیں. آنسم خوبصورت تھے، خوبصورتی کو پسند کرتے تھے. تو داڑھی ضرور رکھنی چاہیے اتنی جتنی کو خوبصورت لگے، یہ بات بھی یاد رکھیں. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جتنا داڑھیوں نے نقصان پہنچایا اسلام کو آج کل، کسی اور نے نہیں پہنچایا. دیکھو طالبان یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی داڑھیاں دیکھو ان کی، وہ تو قدرتے ہی نہیں. ان کا یہ ہے معیار، جتنی زیادہ داڑھی لمبی اتنا زیادہ مومن یا ان کا مقام ہے. تو مقصد یہ ہے نہ ان کبھی نہائے، نہ جوں ان کی پڑی ہوئی ہیں داڑھیوں میں، یہ اسلام ہے، یہ داڑھی ہیں. تو داڑھیوں نے تو ہمیں مروایا ہے. داڑھی پہ لوگ ایمان لے آئے، داڑھی میں مقام مرتبہ لے آئے کہ جتنی بڑی داڑھی اتنا بڑا نیک اور متقی اور ولی آدمی. حالانکہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. مسٹر محمد علی جناب کی کوئی داڑھی تھی؟ میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ بندہ سب سے بہتر مومن تھا مسلمانوں میں. اس کے اندر اتنا تقویٰ تھا کسی کے اندر بھی نہیں تھا، جبکہ داڑھی اس کی نہیں تھی. تو یہ ظاہر کی باتیں ہیں، لیکن میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ داڑھی نہ رکھیں. بالکل داڑھی رکھیں، آسم کی سنت ہے، لیکن ایسی رکھیں جو خوبصورت لگے چہرے پہ. اور اس طرح ہو جانا، اتنی لمبی چھوڑ دینا، وہ ٹھیک نہیں ہے. کسی نے، کہ صوفی نے لکھا ہوا داڑھی کے بارے میں، کچھ داڑیاں نے کچھ جھاڑیاں نے، کچھ لامواتڑے ساڑیاں نے، تسی جھاڑیاں نہ رکھو، داڑھی رکھو. تو بہرحال میں جو سوال کرنے والا ہے اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو میری داڑھی ہے تو فل داڑھی ہے، مجھے اللہ نے یہی دی ہے، اور میں نے اپنے پیارے نبی وسلم کی پیروی میں یہی رکھی ہوئی ہے، اور میں بڑا خوش ہوں. تو علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. مجھ سے پہلے تمہارے جو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جماعت میں خلیفے چلے آ رہے ہیں، ان کی کتنی کتنی داڑھی ہیں آپ نے دیکھی ہیں؟ آپ نے کتنی داڑھی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، موجودہ جو خلیفہ ہے ان کا، اس کی بڑی باروب داڑھی ہے. سوال یہ ہے کہ ان داڑھیوں والوں نے احمدیت کے ساتھ کیا کیا انہوں نے اچھے کام کیے ہیں؟ مرزا بشیر الدین محمود نے اپنے باپ کی بنائی صدر انجمن کو ٹھڈا مار دیا، بائی پاس کیا. کیا ان لوگوں کی داڑھیوں کو کوئی اہمیت ہے؟ اگر ان کی پوری داڑھیاں تھیں، انہوں نے اتنی رکھی ہوئی، تو اس کا فائدہ کیا جب انسان کے اعمال شیطانی ہو جائیں؟ آسم کی سنت میں رکھی ہوئی داڑھی کہتی ہے بندے کو اپنے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو.
جھوٹ نہ بولو، غلط کام نہ کرو، قرآن کی تعلیم سے آگے پیچھے نہ ہو جاؤ. تو یہ لوگ داڑیاں تو اتنی تھیں ان کی باقاعدہ، کسی کی سفید کسی کی کالی، اور اوپر کلے، اوپر ترلے چھوڑے ہوئے ہیں. تو ان کے رویے کیا ہیں؟ یہ کام انہوں نے کیا کیا ہیں؟ انہوں نے مرزا صاحب وسلم کی احمدیت کا ستیہ ناش کر دیا، جھوٹے دعوے کیے، ان کو ڈیفینڈ کیا. مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے نبوت بند کر دی. یہ ایک قدم آگے چلے گئے، یہ کہتے ہیں کہ مجدد بھی ہمارے بارے نہیں، وہ بھی بند. وہ مرزا صاحب سامنے تو ساری زندگی نبوت کو جاری کیا، بتایا لوگوں غلطی ہے، یہ نعمتیں ہیں اللہ کی رحمتیں، یہ بند نہیں ہوا کرتی. آگے اس کی اولاد نے ایک مجددیت، ایک نبوت کا ایک شعبہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہم نے جاری رہنے دینا. مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی نفسانی باتیں تھیں، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشیں پورے کرنے کے لیے، اپنی گدیاں چلانے کے لیے انہوں نے کام کیے. تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ جو داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ان کی کیا اہمیت ہے. انہوں نے اتنی بڑی داڑیاں رکھی، آسم کی تعلیم کی کیا پیروی کی، بلکہ آسم کی حدیث کی یہ دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں. آسم نے فرمایا میرے بعد ہر امت، میری امت میں ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کھڑا کرے گا، وہ میرے دین کی تجدید کرتا رہے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آ نہیں سکتا. اب دیکھو آسم کی سنت میں رکھی ہوئی داڑھی تو کہتی ہے کہ نہیں آسم کی پیروی کرو، تو یہ داڑیاں رکھ کے پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور ہدایت دے. یہ کافی جواب ہو گیا، آگے سوال اگلا کرو کوئی. اور یہ اگلا سوال ہے حضور، یہ بھی معترض کا ہے کہ آپ کا دعویٰ کب سے ہے، وضاحت فرمائیں. شکریہ. یہ جو سوال ہے اس کا بڑا مختصر ترین میں پہلے تو جواب دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے شامل حال روح القدس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے کسی اصلاحی مشن پر کھڑا کر دے، تو پھر اصولاً اسی وقت سے اس کا دعویٰ شروع ہو جاتا ہے. خاکسار 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ میں ایک روحانی واقعہ کے نتیجے میں بطور موعظ ذکی غلام مسیح الزماں معمور ہوا تھا، اور یہیں سے میرا دعویٰ شروع ہو جاتا ہے. 10 دسمبر 1983. یہ تو آپ کے سوال کا میں نے ایک مختصر سا جواب دے دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو تفصیل بھی بتاؤں اس بارے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ سب لوگ جانتے ہیں، بڑے مشہور موسوی سلسلے کے بانی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آگ دیکھ کر اس آگ کے پاس گئے تھے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے مخاطبہ کیا اور آپ کو اپنا مرسل منتخب کر لیا، اور اسے فرعون کی طرف بنی اسرائیل کی رستگاری کا مشن دے کر بھیجا. یہیں سے کوہ طور پر آگ جب وہ لینے گئے تھے، دیکھنے گئے تھے، جہاں پر پہلی دفعہ اللہ نے مخاطبہ شروع کیا، یہیں سے موسیٰ السلام کا دعویٰ شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ مشن جو ملا وہ گئے، وہ جو بڑا قرآن کریم میں بہت تفصیل ہے اس بات کی. اسی طرح گوتم سدھارتھ، مہاتما بدھ آپ نے سنا ہوا ہے لفظ، اس کا اصل نام گوتم سدھارتھ تھا. کہ اس کے حالات بھی بتاتے ہیں ہمیں کہ اسے پیپل کے درخت کے نیچے مراقبے میں بیٹھنے سے پہلے قطعاً کوئی علم نہیں تھا کہ وہ آج اپنے مراقبے میں گوتم بدھ سے، گوتم سدھارتھ سے گوتم بدھ بننے والا ہے. بدھ کہتے ہیں عرف کو، عرف جانتے ہیں نا، مطلب کہ عرفان جس کو مل جائے خدا کا، وہ عرف ہوتا ہے. تو اس کو نہیں پتہ تھا کہ آج کے مراقبے میں پیپل کے درخت کے نیچے میں گوتم بدھ بننے والا ہوں. تو وہ اسی رات اس کو ہو گیا، مراقبے میں ہی ایک ہی رات میں نہ صرف اس کو گیان ہو گیا، گیان بھی معرفت عرفان کو کہتے ہیں، بلکہ اسی رات وہ اصلاح خلق کے لیے، یہ 2500 سال کی باتیں ہیں، سقراط کا زمانہ اور اس کا گوتم بدھ کا یہ ایک ہی زمانے ہیں، 2500 سال کے ہیں. پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اصلاح خلق کے لیے اس کو بھی چن لیا، یہ بھی نبی تھا اپنے زمانے کا. اسی طرح سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جیسے ہی روح القدس آپ کے شامل حال ہوا، آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے تحت یہودیوں کی اصلاح کا کام شروع کر دیا. اور اس وقت آپ کی عمر غالباً 30 سال کے قریب تھی. پین ہی یہی میری عمر تھی جب دارالحمل میں ایک مبارک سجدہ میں گیا، تو جو واقعہ میرے ساتھ ہو گیا، تو میری بھی اس وقت 30 سال عمر نہیں تھی، 29.25 سال تھی. یعنی میں مارچ 1984 میں 30 سال کا ہوا. اس وقت میں پورے 30 سال کا نہیں تھا.
تو یہ ملتا جلتا معاملہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی 30 سال کی عمر میں یہ اصلاح خلق کا، اصلاح یہودیوں کا مشن ملا تھا، تو اس عاجز کو بھی نیئر اباؤٹ 30 کے یہ میرے ساتھ بھی ہو گیا۔ علاوہ اس کے امت محمدیہ میں ہم مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کے متعلق کیا ہمارا گمان ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ کب سے شروع ہے؟ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ آپ کی غار حرا میں پہلی وحی سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں جو پہلی 5 سامعین کرام آیات الہام ہوئی تھیں وہ سورۃ الگ کی آیات ہیں، میں وہ ان کا تھوڑا سا پڑھ بھی دیتا ہوں۔ یہ پہلی آیات اس طرح تھیں کہ فرشتہ جب ظاہر ہوا آپ کے پاس غار حرا میں تو اس نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے، یعنی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں یہ وہ پہلی آیات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنسوں کو پڑھائی تھیں۔ یہیں سے غار حرا سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ شروع ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کی طرف راغب کیا۔ جب ابھی میں نے ترجمہ سنایا ہے، علم کی طرف توجہ دلائی اور علم کی اہمیت سے آگاہ فرمایا۔ بظاہر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی یا رسول نہیں فرمایا تھا۔ میں نے ابھی ترجمہ پڑھا، کوئی نبی نہیں کہا، فرشتے نے آگے نبی ہو تم، رسول ہو تم، کوئی نہیں۔ اور نہ ہی ان آیات میں آپ کی بعثت یا ماموریت کا کوئی ذکر ہے۔ دوسری بات یہ بھی سن لیں کہ غار حرا کے اس روحانی واقعہ کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی الہی جو تھی اس میں وقفہ پڑ گیا، بند ہو گئی، اور وحی کا یہ جو التوا تھا آپ کے لیے بڑا غم کا باعث بنا۔ 6 مہینے کے قریب میرے خیال میں یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ احادیث اگر پڑھیں تو وہاں پہ بڑا ذکر ملتا ہے کہ ہم کو بڑا افسوس تھا اور غم تھا، یہ کیا ہو گیا۔ باقی یہ بھی یاد رکھیں کہ مکہ میں اس وقت مختلف قبائل آباد تھے جب آسم کو یہ رسالت پر مبعوث فرمایا گیا۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا اور ان میں ایک قبائلی نظام جاری تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی وحی کے بعد غار حرا سے اتر کر مکہ کے سرداروں کے آگے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، یہ یاد رکھیں اس بات کو، بلکہ شروع میں آہستہ آہستہ اپنے قریبی عزیز و اقارب اور دوست احباب کو غار حرا کے اس روحانی واقعہ سے آگاہ فرمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور تو سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا۔ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام کے متعلق یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کوئی ایک بخش دے۔ یہ دونوں وجود مکے میں اس وقت بڑا دبدبا اور دلیر آدمی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرماتے ہوئے عمر بن خطاب کو ہدایت بخش دی۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت اور تبلیغ کو وسعت دی۔ عمر بن خطاب کے ایمان لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت تبلیغ میں وسعت پیدا کر دی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پہلے چھپ کے اذان دیا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، پھر جب یہ ایمان لے آئے تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ حضور میں تو الاعلان اذان دینی ہے، آپ سب اذان دیں، کوئی بات نہیں۔ تو ان کے ایمان کے بعد پھر یہ اذان کا الاعلان پھر مکہ میں پھر شروع ہو گیا تھا سلسلہ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے سامعین کرام کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام اور دعوت تبلیغ میں وقت اور حالات کے مطابق ایسا ایسا تغیر پیدا ہوتا گیا۔ اس سب کے باوجود ہم یقین رکھتے ہیں
کہ غار حرا کا روحانی واقعہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ماموریت کا آغاز تھا۔ یہ تو میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے، اور بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام فرماتے ہیں، یہ جو میں پڑھوں گا اب اس کا جو ہے یہ نزول المسیح کا ایک حوالہ ہے، یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحات 614 اور 616 پر ہے، تو وہاں پہ احباب چیک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عرصہ قریباً 25 برس یعنی 1878 کی بات ہے کا گزرا ہے کہ مجھے گرداسپور میں ایک رویا ہوا کہ میں ایک چارپائی پر بیٹھا ہوں اور اسی چارپائی پر بائیں طرف مولوی عبداللہ صاحب غزنوی مرحوم بیٹھے ہیں۔ اتنے میں میرے دل میں تحریک پیدا ہوئی کہ میں نے مولوی موصوف کو چارپائی سے نیچے اتار دوں، چنانچہ میں نے ان کی طرف کھسکنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ چارپائی سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں 3 فرشتے آسمان کی طرف سے ظاہر ہوئے، جن میں سے ایک کا نام خیرائتی تھا۔ وہ تینوں بھی زمین پر بیٹھ گئے اور مولوی عبداللہ بھی زمین پر تھے اور میں چارپائی پر بیٹھا رہا۔ تب میں نے ان سب سے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو۔ تب میں نے یہ دعا کی، رب اذہب انی الرجسا و طاہرنی تطہیرا، اے میرے رب مجھ سے ناپاکی کو دور رکھ اور مجھے بالکل پاک کر دے۔ اس دعا پر تینوں فرشتوں اور مولوی عبداللہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد وہ تینوں فرشتے اور مولوی عبداللہ آسمان کی طرف اٹھ گئے اور میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ مولوی عبداللہ کی وفات قریب ہے اور میرے لیے آسمان پر ایک خاص فضل کا ارادہ ہے، اور پھر میں ہر وقت محسوس کرتا رہا کہ ایک آسمانی کشش میرے اندر کام کر رہی ہے، یہاں تک کہ وحی الہی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ وہی ایک رات تھی، سنیے اس بات کو، وہی ایک رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بے تمام و کمال میری اصلاح فرما دی اور مجھ میں ایک ایسی تبدیلی واقع ہو گئی جو انسان کے ہاتھ سے یا انسان کے ارادہ سے نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ مولوی عبداللہ غزنوی اس نور کی گواہی دینے کے لیے پنجاب کی طرف آئے تھے، اور اس نے میری نسبت گواہی دی، اور اس گواہی کو حافظ محمد یوسف اور ان کے بھائی محمد یعقوب نے بیان بھی کیا، مگر پھر دنیا کی محبت ان پر غالب آ گئی، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے، کہ مولوی عبداللہ نے میرے خواب میں میرے دعوے کی تصدیق کی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ قسم جھوٹی ہے تو اے قادر خدا مجھے ان لوگوں کی ہی زندگی میں جو مولوی عبداللہ صاحب کی اولاد یا ان کے مرید یا شاگرد ہیں سخت عذاب سے مار، ورنہ مجھے غالب کر اور ان کو شرمندہ یا ہدایت یافتہ۔ مولوی عبداللہ صاحب کے اپنے منہ کے یہ الفاظ تھے کہ آپ کو آسمانی نشانوں اور دوسرے دلائل کی تلوار دی گئی ہے، اور جب میں دنیا پر تھا تو امید رکھتا تھا کہ ایسا انسان خدا کی طرف سے دنیا میں بھیجا جائے گا۔ یہ میری خواب ہے، الان من کذبا و از من صدقہ، یہ ابھی میں نے جو حوالہ پڑھا ہے اس کے الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ سامعین کرام، اگرچہ حضرت مرزا صاحب صاحب کی خواب اور دعا کے واقعہ بعد آپ کے ساتھ وحی و الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یعنی 1878 کی بات ہے، لیکن 1878 میں آپ نے کوئی مجدد مسیح، مہدی یا امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بعد ازاں آپ نے 1884 میں اپنے مجدد وقت ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 24 پر یہ دیکھی جا سکتی ہے بات۔ مسیحیت اور مہدویت کا دعویٰ آپ نے 1891 میں فرمایا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے اپنے متعلق نبی اور رسول ہونے کے الفاظ استعمال فرمائے تھے 1901 میں، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، میں جبکہ اس مدت تک 150 پیشگوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210۔ 1878 میں گرداسپور میں ایک رات حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی دیکھی ہوئی خواب اور دعا کے نتیجے میں آپ کے بقول آپ کے ساتھ الہی مکالمہ و مخاطبہ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بعد ازاں یہ الہامات آپ کے تمام دعوی کی بنیاد بنے،
اور اس طرح 1878 کا یہ روحانی واقعہ خواب اور دعا آپ کے تمام دعوی مجدد مسیح موعود مہدی موعود اور امتی نبی کی بنیاد ہے۔ حضور سامنے دسمبر 1900 میں اربعین نمبر 4 تحریر کرتے وقت یہ جو فرمایا تھا کہ سچا الہامی دعوے دار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس ضرور زندگی پائے گا، آپ کے اس بیان کے وقت آپ کے پیش نظر گرداسپور والا 1878 کا روحانی واقعہ ہی تھا، اور اس طرح آپ علیہ السلام سمجھتے تھے کہ آپ نے اپنے دعویٰ کے بعد یا یہ 23 برس کا زمانہ یا تو پا لیا ہے اور یا پانے کے قریب ہیں۔ اس سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ 1878 میں گرداسپور میں حضور صاحب کے ساتھ جو روحانی واقعہ خواب اور دعا کے حوالہ سے ہوا تھا، آپ علیہ السلام اس روحانی واقعے کو ہی اپنی بعثت اور ماموریت کا آغاز سمجھتے تھے، اور اس واقعے کو ہی آپ نے اپنی سچائی کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت یعنی 23 سال کے موافق شمار کیا تھا۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام اپنی بعثت یا ماموریت کے بعد 30 سال تک اصلاح و تجدید کا کام سر انجام دیتے رہے۔ جن واقعات کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان روحانی واقعات سے متعلقہ انسانوں کی زندگیاں ان واقعات کے بعد بدل گئی تھیں، جن میں مثلا گوتم بدھ کا میں نے کیا ہے، حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی، آسم کا، موسیٰ کا، یہ ان سب بزرگوں کی میں نے بات کی ہے کہ یہ جو واقعات ان سے ہوئے تھے، مثلا موسیٰ السلام کے کوہ طور پہ ہوا تھا، گوتم بدھ کے ساتھ وہ پیپل کے درخت کے نیچے ہو گیا، تو حضرت عیسیٰ السلام کو بھی شامل حال ہو گیا 30 سال کی عمر میں روح القدس۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کا واقعہ، اس کے بعد پھر معمور فرما دیے گئے۔ حضرت مرزا صاحب السلام کا یہ جو گرداسپور میں ایک رات ان پہ آئی، اس میں وہ مطلب کہ ان کی اصلاح کر دی گئی اور تبدیلی ان پہ پیدا ہو گئی۔ ان روحانی واقعات کے دوران وہ کسی عظیم مشن یا کام پر معمور کر دیے گئے یا مبعوث کر دیے گئے تھے، لہذا ان عظیم اور برگزیدہ انسانوں کہ یہ روحانی واقعات جو ہیں ان کے الہامی دعویٰ ڈیوائن کلیمز کا نقطۂ آغاز تھے۔ میں نے اپنے متعلق شروع میں بتا دیا ہے اختصار کے ساتھ، اب میں پھر اپنا بات بتا دیتا ہوں آخر میں۔ جہاں تک خاکسار کا تعلق ہے تو میں جنگل میں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے شاید اس سازش کو نیک فطرت پر پیدا کیا تھا، بچپن میں سچے خواب بھی دیکھے، لیکن اس کے باوجود کبھی اپنے آپ کو پاک اور نیک خیال نہیں کیا تھا، اور نہ ہی 10 دسمبر 1983 سے پہلے کبھی میری زندگی میں اپنے حوالے سے ایسا کوئی خیال پیدا ہوا میرے دل میں۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ اچانک ہوا، اور اس طرح خاکسار کی بعثت یا ماموریت کا زمانہ 10 دسمبر 1983 بروز جمعۃ المبارک ایک مبارک سجدہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل میری جو سپیچ ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی تفصیل سے باتوں کو میں بیان کروں گا۔ اس سپیچ کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، مجھے اپنے موعود ذکی غلام ہونے کا کیسے اور کب پتہ چلا۔ تو یہ انشاءاللہ کل میری تقریر ہوگی تو آپ کو تفصیلی میں بتاؤں گا۔ یہ سوال کا جواب ہو گیا بلکہ زیادہ تفصیل سے ہو گیا۔ اب اگلا سوال۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، یہ چند دن پہلے لندن سے ایک دوست محترم ناصر اللہ صاحب نے اسکائپ پر مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ سوال مجھ پر کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ حضور آپ اس کا جواب جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ بشیر احمد، شریف احمد اور مبارکہ کی آمین، یہ درسمین صفحہ 46 وہ کوٹ کر کے فرماتے ہیں، وہ شعر پڑھتے ہیں وہاں اسکائپ پر انہوں نے پڑھا تھا کہ خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد، بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد، کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد برباد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہو تو وہ برباد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے حضور۔ جی ٹھیک ہے، میں نے سوال سن لیا ہے۔ یہ عزیزم محمد ناصر اللہ صاحب ہمارے عزیز ہیں، تو وہ مجھے ملتے بھی ہیں، میں بھی ان سے ملا ہوں یو کے میں جا کے۔ بہرحال ان کا یہ سوال ہے، تو اس سوال کا پہلے میں مختصر جواب میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں محترم ناصر اللہ صاحب کو، کہ یہ جو الفاظ انہوں نے پڑھے ہیں نا کہ بشیر احمد، شریف احمد اور مبارکہ کی آمین درسمین صفحہ 46،
یہ الفاظ جو ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں. یہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے الہام ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. اور انہوں نے جو فرمایا ہے خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد، بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد. کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد، بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد. یہ الفاظ ان کے اپنے ہیں. یہ انہوں نے کہیں بھی نہیں یہ کہا کہ یہ میرے الہام ہے، یہ میرے پر الہام ہوا تھا. الہام نہیں ہوا تھا، ان کے اپنے الفاظ ہیں. تو باقی یہ ان کا سوال جو ہے، آپ لوگ کہتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد برباد ہو گئی. میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم نہیں کہتے کہ مسیح موعود کی اولاد برباد ہو گئی، بلکہ وہ برباد اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. ہمیں نہ کہیں کہ آپ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے. انہوں نے جو کام کیے وہ کام ان کو لے بیٹھے، ہمارے اس میں کوئی قصور نہیں. ہم تو ایک حقیقت لوگوں کے آگے پیش کر رہے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے، اور یہ اب تک جماعت میں ہوا. اور میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جناب جماعتی احمدیہ جو ہے موجود ہے وہ میدان میں آئے. جو میرے اعتراض ہیں، جو میں کہتا ہوں آئیں میدان میں، ان کو غلط ثابت کریں. جب وہ غلط ثابت کر دیں گے، اگر وہ ثابت ہو گئے تو غلط ثابت میں مان لوں گا. لیکن 22 سال ہو گئے ہیں. میں عزیز محمد نصر اللہ صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں، بلکہ پچھلے دنوں میں ایک ای میل فورم پر ڈبیٹ شروع ہو گئی. وہاں پہ ایک واسطی صاحب انہوں نے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا، تو مجھے بھی توفیق ملی. میں نے اس کے سوالوں کے جواب خطبات میں دیے. ان سوالوں اس ڈبیٹ میں بھی محمد ناصر اللہ صاحب نے لکھا واسطی صاحب کو کہ جناب کیل آئیں، جمع صاحب کے پاس آئیں، میں بھی آ جاؤں گا. تو یہ جو انہوں نے ان کو لکھا بغیر میرے پوچھے کہ انہوں نے کہہ دیا. تو یہ جب میں نے ای میل پڑھی تو میں نے اس کو ویلکم کیا، اور میں نے اپنے خطبہ جمعہ میں جیسے نصر اللہ صاحب نے کہا تھا میں نے ایکسیپٹ کر لیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آئیں، میرے پاس آئیں. نصر اللہ صاحب بھی آئے. میں آپ کو ٹھہراؤں گا، آپ کی سیکورٹی، آپ کا خورد و نوش میری ذمہ داری ہوگی. تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے بیٹھ کے، تو ہمیں دودھ کا دودھ پتہ، پانی کا پانی پتہ چل جائے گا. لیکن اس کے بعد واسطی صاحب نے اس جو نصر اللہ صاحب نے کہا تھا اس کو ایکسیپٹ نہ کیا. میں نصر اللہ صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ نصر اللہ صاحب کچھ تو خیال کریں اس بات کا کہ تم نے تو ان کو کہا ہے کہ جمبا صاحب کے پاس ہو. یہ جمبا صاحب کے پاس آنے سے یا میدان میں آنے سے کون بھاگ رہا ہے؟ آپ اتنا انصاف کریں کہ وہ بھاگنے والے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، جو کھڑا ہے میدان میں وہ غلط نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو الزام ہم پر لگایا جا رہا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد برباد ہو گئی. ہم نہیں کہتے، یہ خود اپنی حرکتوں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں. اگر نہ ہوئے ہوتے اور میں یہ باتیں کر کے اپنے پاس سے جھوٹا الزام ان پر لگاتا تو یہ میدان میں ضرور آتے. جیسے کہ غیر احمدیوں کے آگے، لاہوریوں کے آگے وہ اگر تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ للکڑے مار کے میدان میں آ جاتے ہیں. اب عبدالغفار جمبا کے بالمقابل میدان میں کیوں نہیں اترتے؟ یہ کافی ہے بات. اگر آپ سوچیں، جیسے کہا جاتا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے. اگر آپ نے پھر طرفداریاں کرنی ہیں، جانبداریاں کرنی ہیں، تو پھر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. آپ اپنے اندر سے وہ گند صاف کر دیں، اللہ کے بندے بنیں، تقویٰ کے ساتھ سنیں، دیکھیں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ برباد اپنے حرکتوں سے ہوئے ہیں کہ عبدالغفار جمبا اور اس کی جماعت ان کو برباد کہتی پھر رہی ہے. نہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ہم تو آنسو بہاتے ہیں ان کے کرتوتوں پر کہ انہوں نے کیا کیا. میرا صاحب شام کی وفات کے بعد سب سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود نے صدر انجمن پر حملہ کر دیا. کیا یہ بربادی کا آغاز نہیں تھا ناصر اللہ صاحب؟ کسی کا کیا حق تھا؟ مرزا غلام احمد صاحب اپنی زندگی میں صدر انجمن احمدیہ بنا کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا اکثریتی فیصلہ قطعی اور صحیح ہوگا. اس فیصلے کو رد کس نے کیا؟ خلیفہ بلند تو نہیں کیا. تو کچھ انصاف کریں، یہ جھوٹا الزام ہم پر نہ لگائیں. یہ بربادیاں ان لوگوں نے خود اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنی برباد انہوں نے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو دکھ کرتے ہیں اس بات کا، میری جماعت کے سارے لوگ اور بھی بہت سارے جماعتی احمدیہ، محمود میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ بھی سوچتے ہوں کہ یار ان لوگوں نے کیا کیا. تو برائے کرم وہ الزام جو بے بنیاد ہے وہ ہم پر نہ لگائیں جھوٹا. صحیح بات کریں، سچی بات کریں اور جانبداری سے باتیں کریں، تو پھر اللہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے. جانبداری ہو کے بات کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے رسوائی اور ذلت کی، یہی ملتی ہیں باتیں. جب انسان مومن متقی بنتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے تو اس پہ اللہ بھی راضی ہوتا ہے، بندے بھی راضی ہوتے ہیں. تو یہ باتیں کرنی چاہیے. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک قطن ہم لوگ نہیں کہتے کہ یہ برباد ہو گئے ہیں، یہ خود اپنی کرتوت سے برباد ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے بات کہ یہ 2 شعر پڑھ کے میرا صاحب کے
کہہ دینا کہ جی مرزا صاحب نے کہا تھا میری اولاد ایسے یہ وہ ہوگی اور یہ بشارتیں دی ہیں سب کچھ ہیں، یہ الہام جو نہیں ہے، یہ عبارت الہام نہیں، اس کے بالمقابل یہ الہام ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے، یہ 13 مبشر الہام ہیں۔ کیا ناصر اللہ صاحب ہے اس کو آپ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا الہام نہیں مرزا صاحب پر نازل ہوا؟ یہ قطعی الہام ہے، مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرا الہام ہے جو مجھ پر نازل ہوا تھا۔ ان 2 شعروں کو نہیں انہوں نے کہا زندگی میں یہ الہامی شعر ہیں، یہ نہیں کہا، ان کا میری باتیں ہیں۔ وہ نیک آدمی تھے، اللہ کے بزرگ بندے تھے، ان پر جو اللہ کا فضل ہوا وہ اپنے مان میں اس نیک گمانی میں وہ کہتے تھے کہ میری اولاد بھی نیک ہوگی، ان کا نیک ظن تھا اپنی اولاد کے بارے میں، یہ انہوں نے اشعار میں باتیں کی ہیں، قطعاً یہ الہامی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے بالمقابل یہ 13 یہ الہام جو مبشر ہیں غلام کے متعلق، یہ الہامی کلام ہے۔ اور میرا صاحب السلام فرماتے ہیں، میں وقت ہو رہا ہے، یہ ان کا اپنے فارسی کے کلام میں فرماتے ہیں کہ میرا جو کلام ہے میں اس پر اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جیسے قرآن کریم کی وحی پر رکھتا ہوں، اور یہ میرا اتنا ہی سچا کلام ہے جیسے قرآن کریم کی وحی سچی ہے۔ تو آپ لوگ اس وحی پر اس کو چھوڑ رہے ہیں اور 2 شعروں کو پکڑے ہوئے ہیں آپ نے اپنی خواہشوں کے لیے کہ نہیں مرزا صاحب کیا وہ بیٹا ہی مسلم بہت ہے یہ وہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو وحی ہے مرزا صاحب کی، اس کو فالو کرو اگر آپ نے اللہ کی رضا پانی ہے اور اگر آپ نے اللہ کی ناراضی سے بچنا ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ مرزا صاحب السلام نے کہا ہے کہ یہ میری وحی ہے، یہ وحی بتاتی ہے کہ وہ ذکی غلام، وہ مسلم بہت، انہوں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ میرا چیلنج ہے اور میں $1 ملین کا انعام پیش کر چکا ہوں، آج ہی میں اس انعام پہ کھڑا ہوں کہ کوئی میدان میں آئے ثابت کر دے کہ یہ غلام جس کے متعلق 13 دفعہ اللہ نے بشارتیں نازل کی، وہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اگر ہوا تھا وہ کون تھا؟ جب یہ ثابت ہی نہیں ہوتا ناصر اللہ صاحب کہ مرزا صاحب کے تو گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، تو مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ ذکی غلام یہ مسلم بہت کیسے بن گئے؟ اگر انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں، برباد ہم ان کو کر رہے ہیں کہ وہ خود برباد ہو گئے جھوٹے دعووں کر کے؟ یہ ان کے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے پوری احمدیت کو گدلا کر دیا مرزا صاحب کو۔ اور چونکہ مرزا صاحب السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکی غلام کی خبر ملی، انہوں نے مسلم موت بھی کہا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ گند نہ پڑتے احمدیت میں تو مسلم موت کا کام کیا تھا؟ پھر آگے اس نے کیا کرنا تھا؟ مسلم موت کا پیشگوئی بتاتی ہے کہ مرزا صاحب السلام کی جماعت میں یہ گند ڈالے جانے ہیں، لوگوں نے ڈالنے ہیں، تو پھر آنے والا اپنے ٹائم پر آ کے ان گندوں کو صاف کرے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ نہ کہا کریں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد برباد ہو گئی، یہ خود برباد اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو گئے۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہو تو وہ برباد کیسے ہو سکتی ہے؟ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بشارت کا سوال ہے نا، یہ جو الہام ہے یہ بشارتیں ہیں اللہ کی۔ یہ 2 شعر مرزا صاحب کے اپنے ہیں، نیک گمان کے تحت انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں کہا ہے۔ آگے میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب وسلم کی وحی میں سامعین کرام یہ بتا دیا ہو کہ میں موعود ذکی غلام مسلم ہو یا مسیح مبارک احمد تجھے بطور جسمانی لڑکا نہیں دوں گا، یعنی اگر اللہ بتا دے مرزا صاحب کو، اور پھر یہ موعود ذکی غلام یعنی مسلم موعود عملاً مرزا صاحب وسلم کے گھر میں پیدا بھی نہ ہوا ہو۔ دوسری طرف جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد 1908 میں اپنی رسالہ تشریح الاذہان میں لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں کہ مسیح مبارک احمد آئندہ کسی زمانے میں مرزا صاحب صاحب کے گھر میں پیدا ہوں گے، ان نسل میں پیدا ہوں گے۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، تفصیلی بات میں انشاءاللہ میری اتوار کی جو تقریر ہوگی اس میں کروں گا، میں حوالے بھی دوں گا۔ جب وہ خلافت کی گدی پر ناصر اللہ صاحب بیٹھ گئے 1914 میں، تو پھر بعض خوشامدی صحابیوں نے انہیں مسلم موعود قرار دے دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مرزا محمود کو مسیح مبارک احمد بنا رہے تھے یا موعود ذکی غلام بناتے پھر رہے تھے، جو وہ کبھی بھی نہیں بن سکتے تھے۔ کیونکہ بن کیوں نہیں سکتے تھے؟ اللہ نے ان کے گھر میں پیدا ہی نہیں کیے تھے، وہ بن کیسے سکتے؟ اب سوال یہ ہے کہ مرزا محمود احمد کس طرح موعود ذکی غلام یا مسیح مبارک احمد ہو گئے؟ کیونکہ وہ تو یعنی ذکی غلام اور مسلم موعود تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں جسمانی طور پر لڑکے کے طور پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اگر حضرت مرزا صاحب وسلم کی دعائیں جناب مرزا محمود احمد کو بھی لگی ہوتیں تو پھر 1914 میں جب جھوٹے طور پر صحابی انہیں مسلم موعود بناتے پھر رہے تھے تو اس وقت مرزا محمود احمد کیوں خاموش ہے؟ میرا ناصر اللہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ 1908 میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح مبارک احمد وہ مسلم موعود تو آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، مرزا صاحب کی نسل میں ہوگا، وہ کہتے ہیں
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائیوں میں سے نہیں ہیں۔ 1914 میں جب صحابی کہتے ہیں کہ خلیفہ ہے المسی المعود اور قدرت ثانی کے مظہر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر بشیر الدین محمود احمد میں تقویٰ ہوتا، وہ انسانیت سچا ایمان ہوتا، مرزا صاحب کے پیروکار ہوتے، تو کیا وہ خاموش ہوتے؟ وہ کہتا نہیں ہو کیا کر رہے ہو مولویو، تم مجھے جہنم میں پہنچا رہے ہو، میں کب مسلم معود ہوں؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا اور چپ کیوں رہے؟ اور پھر وہ بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے پوری جماعت کی اسٹڈی کی، ریڈنگ کرتے رہے۔ 1944 میں پھر دعویٰ کیا انہوں نے، ایک خواب دیکھی، ایک لمبی کہانی ہے انشاءاللہ، اس کا ذکر میں سنڈے کی تقریر کو کہوں گا، لیکن آپ اس کا جواب مجھے نہیں دے سکتے کہ وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جب مولوی اس کو مسلم معود کہہ رہے تھے، وہ کیوں نہیں خاموش رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مرزا محمود احمد نے حضرت مرزا صاحب اسلام کی دعاؤں کا کوئی اثر نہیں پایا۔ حضرت مرزا صاحب کی دعائیں مرزا محمود کو نہ لگیں، اگر لگی ہوتی، اگر پایا ہوتا تو وہ بول پڑتے 1914 میں کہ یار مجھے کیوں مسلم معود بنا رہے ہو؟ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب کے گھر میں، اپنے لڑکوں میں ہم میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ ان کا خاموش ہونا بتا رہا ہے کہ ان کے اندر ان کی نیت نیک نہیں تھی۔ دوسری بات سن لیں کہ حضرت مرزا صاحب کو بنیادی طور پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں 2 وجودوں کی بشارت دی گئی ہے۔ 2 وجود اللہ تعالیٰ نے جس نافلہ کی بشارت دی تھی، نافلہ موت کی یہ بشارت بھی کسی پوتے کے لیے نہیں تھی، جیسا کہ جماعت احمدیہ معمول میں سمجھا جاتا ہے یا لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ نافلہ موت بھی بطور زائد انعام کہ آپ علیہ السلام کا موت ذکی غلام ہی تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رات کے ایک حصہ میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہے یا یہ تیرے لیے نافلہ ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہاں پر کسی کو پوتے کی بات تو نہیں نہ ہو رہی، لفظ نافلہ ہی ہے جو میرا صاحب کو بھی الہام ہوا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نَافِلَةٍ لَكَ۔ عاصم کو بھی یہی ہو رہا ہے کہ تہجد پڑھا کر یہ تیرے لیے نافلہ ہوگی اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے ہی یہ جو الہام ہوا تھا نافلہ کا، تو یہ بھی بطور زائد غلام کے ذکی غلام کے متعلق، مسلم معود کے متعلق ہی تھا۔ اگرچہ حضور السلام نے نافلہ معود کو اپنا پوتا سمجھتے ہوئے اس بشارت کو اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا محمود احمد پر چشمہ کیا تھا۔ یہ بھی ناصر اللہ صاحب سن لیں بات، جس انسان پر نافلہ کا الہام ہوا تھا اس نے اس الہام کو بطور پوتا سمجھتے ہوئے اپنے پہلے پوتے مرزا ناصر احمد سے پہلے کا لڑکا تھا مرزا محمود احمد کا، مرزا نصیر احمد، ان پر لگایا، اپنی زندگی میں لگایا، لیکن وہ پوتا اللہ تعالیٰ نے فوت کر لیا۔ ناصر اللہ صاحب میں بتاتا ہوں کہ یہ فوت کیوں ہوا تھا۔ پھر وہ اگر وہ پوتا تھا نافلہ موت تو نہیں فوت ہونا چاہیے تھا، نہ فوت ہوتا، اللہ نے فوت کر لیا۔ پوتے کی وفات میں اللہ نے ملہم کو بتایا تھا کہ یہ نافلہ موت تیرا کوئی پوتا نہیں، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں نماز تہجد کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نافلہ قرار دیا ہے، اسی طرح موت ذکی غلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب السلام کے لیے نافلہ موت یعنی زائد انعام یا زائد نفع قرار دیا ہے۔ تیسری بات اور سن لیں، چونکہ ملہم خود ذکی غلام کو بھی اپنا جسمانی لڑکا خیال فرماتے تھے۔ میں اب اس بات کو مانتا ہوں، میں نے اپنے خطبوں میں، مضامین میں، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس ذکی غلام کو اپنا لڑکا سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اس کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا۔ وہ کیوں لکھا تھا اس کی تفصیل میں انشاءاللہ تعالیٰ کل کو یا پرسوں کی تقریر کو میں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا کہ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا لڑکے کے متعلق۔ آغاز میں حضرت مرزا صاحب ان دونوں وجودوں کو، لڑکے اور غلام کو، ایک ہی سمجھتے تھے، چونکہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، حضرت مرزا سمجھتے میرا لڑکا ہی ہے جسمانی، اس لیے اشاعت کے وقت انہوں نے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا۔ وہ لکھا ہوا اب تک لکھا چلا آ رہا ہے۔ تو اسی لڑکا لکھنے سے بہت سارے مسائل جماعت احمدیہ میں پیدا ہوئے اور لڑکے ان کے کھڑے ہو گئے کہ ہم مسلم ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ آگے سنیے،
حالانکہ یہ مؤز ذکی غلام ملہم کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، بلکہ یہ تو آپ کا روحانی فرزند تھا۔ اسی طرح ناصر اللہ صاحب جس طرح حضرت مرزا صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند تھے۔ آپ لڑکے جسمانی تو نہیں تھے آسم کے، روحانی فرزند تھے، لیکن ملہم کی زندگی کے آخری سانس تک مؤز ذکی غلام یعنی مسلم موت کو آپ لڑکا سمجھتے ہوئے اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ یہ باتیں ٹھیک ہیں، ڈھونڈتے رہے، یہ ملہم کا اپنا خیال تھا، لیکن فیصلہ ملہم نے نہیں کرنا تھا کہ وہ میرا لڑکا ہے یا روحانی لڑکا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا تھا۔ ملہم تو ڈھونڈتا رہا، جو اس کو فہم ملا اس کے مطابق وہ ڈھونڈتا رہا۔ پھر سامعین کرام، آپ کے گھر میں لڑکے پیدا ہوتے رہے، آپ ان کا بطور تحفل نام بھی رکھتے رہے۔ جب نام رکھتے تھے تفاول کے طور پر کہتے تھے کہ یہ میرا لڑکا پیدا ہونا ہے، ایک بشارت آ گئی ہے، تو وہ جتنے لڑکے اللہ نے ان کے مقدر میں لکھے ہوئے تھے حضرت مرزا صاحب کے، اتنے لڑکوں تک اللہ تعالیٰ جیسی وہ تعبیر کرتے رہے ان الہاموں کی، اللہ لڑکی بھی دیتا رہا۔ ٹھیک ہے، جب لڑکے جو ان کی قسمت میں تھے وہ دے دیے اللہ نے، لیکن مرزا صاحب پھر وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تعبیر کر رہے ہیں غلاموں کی الہاموں کی کہ یہ لڑکا میرا آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 14 جون 1899 کے بعد لڑکے پیدا کرنے بند کر دیے، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ ذکی غلام ان کا لڑکا تھا ہی نہیں۔ اللہ تو اس لیے الہام نازل فرماتا رہا کہ اپنے بندے کو سمجھانے کے لیے میں تو ابھی اس کی پیدائش کی خبر دے رہا ہوں، وہ آپ کے لڑکوں میں نہیں ہے۔ جب تک میں اس کی پیدائش کی خبر دیتا رہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا ہونا ہے اس نے۔ 14 جون 1899 کو ان کا آخری لڑکا مبارک احمد پیدا ہوا، اس کے بعد ان کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، جبکہ میرے خیال میں قریباً 6 بشارتیں غلام کی بعد میں بھی آتی ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ آپ اگر چاہتے ہیں، اگر آپ کی خواہش ہے یا جماعت احمدیہ محمود کی خواہش ہے کہ وہ ذکی غلام ہو جائے ان کا جسمانی لڑکا، تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی، لیکن فیصلہ آپ کا نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ اس نے کرنا، دینا اس نے ہے، آپ لوگوں نے کیا دینا ہے؟ تو اگر اللہ دے دیتا ایسے لڑکا جسمانی تو مجھے کیا اعتراض تھا، یا میرے ساتھیوں کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ نہیں دیا اللہ نے، اور پھر دھکے سے جو لوگ بنے مسلم موت، کیا یہ برباد نہیں ہوئے رسول اللہ صاحب جھوٹے دعوے کر کے؟ اگر اس نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا تو میرے مقابلے میدان میں آئے، مجھے میری غلطی ثابت کر دیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا مسلم موت کا دعویٰ فیک ہے، وہ درست نہیں ہے، وہ غلطی کر بیٹھا اپنی زندگی میں۔ بلکہ میں اس جلسے سرانے پہ میرے ایک عزیز ہیں، ان سے میری بات ہوئی جو ملے کہ نئی چیز نہیں، یہ اچھی باتیں ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، ایسا ان کے ذہن میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ بڑا کم خراب ہو گیا ہے۔ میرے عزیز صاحب کہتے ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار تھا آگے، وہ کہتا ان سے بھی یار بات یہ ہے کہ وہ بڑے بھولے بالے تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد، مولویوں نے ان کو گمراہ کر دیا، مسلم بنا کے دعویٰ کرا دیا۔ ایک نئی چیز میں نے سنی ہے یار، یہ برین واشنگ اتنی حد تک ہو چکی ہے کہ ابھی بھی دیکھو مولویوں کی کیا ضرورت ہے، مرزا بشیر الدین محمود سے دعویٰ کروا دیتے مسلم موت کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولوی اس نے چکر دیا تھا مولویوں کو کہ یہ کام کرو، مولوی ان کی شے کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ مولوی پھر مولوی ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے بھی مولویت میں کمزور اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ چلو ہمارے حضور بھی راضی، ہم بھی راضی۔ تو یہ غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطیاں خود مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیں، اور ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ وہ تو وجود مرزا صاحب کی اولاد میں لڑکوں میں ہے ہی نہیں ہے، آئندہ ہاں وہ خیال کرتے تھے بھی آئندہ پیدا ہوگا، آئندہ پیدا ہونے والا خود مرزا بشیر الدین محمود خود کیسے ہو گیا؟ تو یہ بڑی خرابیاں ہیں۔ آگے میں کچھ چند باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ عموماً مرسلین کی اولاد جو ہوتی ہے وہ نیک ہی ہوتی ہے، لیکن یہ قطعی کوئی اصول نہیں ہے کہ ہر مرسل کا ہر بچہ نیک ہی ہوگا، یہ کوئی اصول بھی نہیں ہے، لیکن ہم گمان کرتے ہیں کہ اکثر رسولوں کے بچے نیک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ رسول نیک ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن سارے نہیں ہوتے۔ ہم اصول نہیں بنا سکتے کہ جو مرسل ہوگا اس کو بچہ بھی نیک ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض بچے ناخلف بھی نکل آتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر قبول نہیں کرتے، ان پر لگتی نہیں دعائیں، ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، کیا حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میرا بیٹا نالائق ہو جائے؟ ہم قطعاً گمان نہیں کر سکتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس بیٹے کے لیے دعا نہیں کی ہوگی یا ان کی خواہش نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو اللہ کی ناراضگی بھی ان پر آ گئی۔ سورۃ ہود میں پڑھیں، اللہ ان سے ناراض ہو گیا کہ اے نوح تو کیا کر رہا ہے، جاہلانہ باتیں کر رہا ہے تو۔ بڑے سخت لفظ اللہ نے نازل فرمائے کہ یہ وہ تیرا نہیں ہے اہل میں، حالانکہ سکا بیٹا تھا۔ اللہ فرماتا ہے تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیا وجہ تھی؟
اللہ فرماتا ہے اس کے کام غلط ہیں، وہ نیک صالح کام نہیں ہیں اس کے۔ نبیوں کی وہ اولاد ہوتی ہے جن کے کام بھی نیک ہوتے ہیں، نبیوں کی طرح ہوتے ہیں، نبی کی سنت پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ہر نبی کا بیٹا جو ہے وہ نیک ہی ہوگا۔ تو میں یہ جو آیات ہیں، مثال کے طور پر سورۃ ہود میں آیت نمبر 46 اور 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ أَمْرٌ غَيْرٌ سَهْلٌ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ کیسے اللہ تعالیٰ سختی سے اپنے نبی کے ساتھ بول رہا ہے۔ اب سنیں ترجمہ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ ضرور سچا ہے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کیا جواب دیتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بلا شبہ وہ تو سراپا ایک ناپاک عمل تھا، پس مجھ سے وہ نہ مانگ جس کا تجھے کچھ علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں مبادا تو جہلوں میں سے ہو جائے۔ اب ناصر اللہ صاحب یہ ایک نبی کا بیٹا تھا اور ایک نبی اللہ سے مطلب کہ بات کر رہا تھا، بلکہ بحث کر رہا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا، وہ میری اہل میں سے ہے۔ اللہ کہتا کہ نہیں، اس کے اعمال غلط ہیں، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہر نبی کا بچہ صحیح ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے آپ جانتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھائی کے بھی ایک ان کا نیک بھائی تھا، تو یہ اپنے نیک بھائی کو حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالنے والے تھے۔ یہ لوگ نبی کی اولاد نہیں تھی، کیا ایک دادے کے پوتے نہیں تھے؟ کیا ایک پردادے کے یہ پڑپوتے نہیں تھے یار؟ یہ اگر وہ نبی کے بھائی، ایک نبی کے بیٹے، ایک دادے کے پوتے اور ایک پردادے کے پڑپوتے یہ کام کر سکتے ہیں، تو کیا مرزا صاحب کی اولاد تو آسمان سے آ گئی ہے؟ کیا ان میں نفس نہیں تھا؟ کیا یہ لوگ غلط نہیں کام کر سکتے تھے؟ حضرت مرزا صاحب صاحب کو بھی ایک یوسف کی خبر ملی ہوئی ہے۔ وہ کون یوسف ہے؟ وہ بھی موت ذکی غلام ہے۔ کیا مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کر کے اس ذکی غلام کا پیشگوئی پر قبضہ کر کے کیا اس نے اس اپنے بھائی روحانی جو بھائی ہے ان کا یوسف، اس کو کنویں میں نہیں پھینکا؟ آج جماعت میں کیا حال ہے؟ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد جھوٹا دعویٰ نہ کرتا تو آنے والے کو کوئی مسئلہ تھا؟ کوئی نہیں تھا، کیونکہ لوگ انتظار کر رہے تھے اس کا، مرزا صاحب کو ملا ہوئی پیشگوئی۔ لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کر کے اس پیشگوئی کا خاتمہ کر کے اپنے روحانی بھائی جو یوسف تھا ان کا، جو ذکی غلام ہے، اس کو اندھے کنویں میں پھینکا۔ آج میں کیا کر رہا ہوں؟ ساری جماعت میری مخالف، اور پتہ نہیں میرے متعلق اور میرے ساتھیوں متعلق کیسی کیسی بد دعائیں تم 22 سال سے کر رہے ہو، لیکن میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بد دعائیں تمہاری کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میں ناصر اللہ صاحب سے نہیں کر رہا بات، میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو جماعتی احمدیہ ماموں سے تعلق ہیں، رکھتے ہیں اور میرے مخالف ہیں۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تم دعائیں کرو، میرے بد دعائیں کرو، تمہاری بد دعائیں خدا کی قسم تمہارے منہ پر خدا مارے گا اور مجھے اس میدان میں شیروں کی طرح فتح بخشے گا۔ تم دیکھو گے اس کو، تمہیں نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تبھی میں کہتا ہوں بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں تماشے کہ کیا لوگ تم کرتے ہو۔ علاوہ اس کے سنیے کہ حضرت امام مہدی و مسیح معصوم کو بھی نیک گمان تھا کہ میری اولاد نیک ہوگی۔ گمان تھا ان کو، نبی تھا نا۔ ابھی آپ نے اپنے منظور کلام میں اپنی اولاد کو مبشر کہا، جیسا کہ ابھی میں نے پڑھا ہے کہ بلکہ کہا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے گھر میں صرف 2 وجودوں کی بشارتیں ہیں۔ مرزا صاحب ان دونوں وجودوں کو اپنے اولاد میں ڈھونڈتے رہے، یا کم از کم ذکی غلام کو لڑکا سمجھتے ہوئے اس میں ڈھونڈتے رہے، تو وہ لڑکا نہیں تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ بار بار وحی نازل کرتا رہا، مبشر الہام نازل کرتا رہا، یہ بتانے کے لیے معلوم کو کہ ابھی تو اس نے پیدا ہونا ہے۔ تو وہ مرزا صاحب ہر لڑکا جب پیدا تو کہتے وہ یہی ہو سکتا ہے یہی ہو۔ ایسے یہ مرزا صاحب کے بچے موعود بنتے گئے۔ میں نے پہلے خطبات میں بھی یہ باتیں کہی ہوئی ہیں، دوبارہ دہرا ہوں کہ ایسے یہ سارے یہ لڑکے موعود بن گئے، جبکہ بشارت صرف 2 وجودوں کی مرزا صاحب کو ہوئی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک موعود لڑکا اور ایک موعود ذکی غلام۔ موعود لڑکا تو ان کا جسمانی لڑکا ہے، اللہ کا وعدہ تھا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ موعود ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے
آخری سانس تک مرزا صاحب کو کسی وحی کسی الہام میں یہ نہیں کہا کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت النسل ہوگا، نہیں کہا۔ ناصر اللہ صاحب آج مجھے وہ الہام مرزا صاحب کا لا کر دے دیں، میرا دعویٰ اس وقت میں ختم کر دوں گا۔ اگر اللہ نے وعدہ نہیں کیا ذکی غلام کے متعلق کہ وہ تیرا لڑکا ہوگا، تو مرزا بشیر الدین، بلکہ اللہ نے تو کہا وہ پیدا ہی نہیں کیا میں نے تیرے گھر میں، تو مرزا بشیر الدین محمود جو دعوے کرتا پھر رہا مسلم موت ہونے کی، خود خیال کریں، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو یہ بربادی ہم نے نہیں کی، ہم نہیں کہتے کہ وہ برباد ہو گئے، انہوں نے بربادی کی، بلکہ بشیر الدین محمود نے اپنے سارے خاندان کو برباد کر لیا۔ یہ وہ ہے۔ میں انشاءاللہ آخری میری تقریر سنڈے کی ہے، اس میں اسی موضوع پہ میں بات کروں گا، اور اس کا عنوان بھی یہی ہوگا کہ مود لڑکا، مود مفسد اور مود مجرم کیسے بنا۔ یہ انشاءاللہ آپ بھی سننا، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس لڑکے نے کیا کیا۔ اور پورے یہ بشیر احمد، شریف احمد، بشیر احمد نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں قمر الانبیاء ہوں، یہ محمود احمد بھی اس کو قمر الانبیاء بنانے والا ہے۔ مرزا ناصر احمد نے نہیں دعویٰ کیا کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کہ میں وہ نافلہ مود ہوں، یہ بشیر الدین محمود صاحب کا یہ بھی کارنامہ ہے، میرے لڑکا یہ نافلہ مود ہے۔ مقصد یہ کہنے کا کہ جتنا یہ خرابیاں ہیں اولاد میں مرزا صاحب، کیونکہ یہ ان کا بانی مبانی، بلکہ بلائے دمشق کا بانی مرزا محمود احمد ہے۔ ناصر اللہ صاحب اگر ایک بندہ غلط کام کرتا ہے تو اس میں جو وہ نہیں ہوتا جس کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ آنے والا جب آتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ تو کھول کھول کے بتا رہا ہے کہ یار میں آیا ہوں، اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، تو وہ بندہ جس نے دعویٰ کیا وہ تو دعویٰ ہی پھینکتا۔ تو اس میں آپ لوگ میرے ساتھ نہ لڑو، یہ الزام جھوٹے مجھ پر نہ لگاؤ کہ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب کی اولاد برباد ہوگی۔ یہ سارے کام مرزا بشیر الدین محمود کے ہیں، انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ بہرحال وہ چلا گیا ہے، ہم نے بھی انشاءاللہ، میں بھی اپنے وقت پر اس دنیا سے جاؤں گا، یہ میدان محشر میں یہ باتیں ہوں گی کہ ہاں ادھر آؤ مرزا بشیر الدین محمود، ادھر آؤ، مجھے بھی بلایا جائے گا بھی ادھر آؤ غفار صاحب، یہ ہماری باتیں ہوں گی وہاں پہ، اللہ سنے گا، وہاں پہ فیصلے ہوں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان میدان محشر کو آپ کا انتظار نہ کرو گا، آپ مرو وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ اللہ پوچھے آپ سے۔ اس دنیا میں عقل ہے آپ کو، تقویٰ آپ کے پاس ہے، اس سے فیصلے کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، سارے بچیں اور اللہ کی رضا پانے کی کوشش کریں۔ کچھ باتیں میں اس سلسلے میں اور بتانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ عام لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے، کیونکہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دی گئی ہے کہ جمبا صاحب مرزا غلام کی اولاد کے اندر برباد ہو گئی ہے۔ میں نہیں کہتا۔ میں آپ لوگوں کو ایک دو حوالے پڑھتا ہوں حضرت مرزا صاحب شام کے، یہ اسی کانٹیکس کے اسی سیاق و سباق میں ہوں گے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی کتاب آسمانی فیصلہ میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسر مود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ جناب ناصر اللہ صاحب اگر اس حضور اسلام کے اس کے الفاظ پہ غور کریں نا، تو ہم یہ الفاظ ادھر بھی چشمہ کر سکتے ہیں کہ اگر حضور صاحب نے اپنے نیک گمان کے ساتھ یہ باتیں کہی ہیں کہ جی میرے بچے بڑے لائق ہوں گے، تو ان کا نیک گمان تھا، ہوں بعد میں بچوں نے کیا کرنا، یہ تو مرزا صاحب کو تو ذمہ دار نہیں تھا، وہ چلے گیا اس دنیا میں، دنیا سے چلے گئے، بعد میں بچوں نے جو کیا وہ خود ان کے ذمہ دار ہے۔ بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی مثال دیتا ہوں، یہ اپنے گھر کی دے دیتا ہوں، کہ جو گمان ہوتا ہے، اجتہاد ہوتا ہے، یہ ذاتی بندے کا خیال ہوتا ہے، ایک وحی ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اپنی کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے شادی کی فوری بعد میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں مجھے 3 بچوں لڑکوں کا مجھے کہا گیا بھی آپ کو یہ 3 لڑکے ملیں گے۔ شادی کے بعد کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ شادی کے بعد میری ضرور اولاد ہوگی، یا اولاد ہوگی تو وہ لڑکے ہی ہوں گے، یا لڑکے ہوں گے تو وہ لائق ہی ہوں گے۔ یہ باتیں انسان کے بس میں نہیں، اللہ کا کام ہے۔ تو ہاں اس خواب میں یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ یہ 3 لڑکے تجھے ملیں گے، ہوں گے تیرے گھر میں پیدا ہوں گے، یہ درمیان والا لڑکا تھوڑا سا الگ مزاج کا ہوگا۔ اب یہ بھی تشریح ہو گئی، بندہ اپنے پاس سے تو اندازے تو نہیں کر سکتا کہ میرے بعد 3 لڑکے ہو گئے اور اس کا ڈفرینٹ مزاج ہوگا درمیان والے کا، یہ بندہ اپنے پاس سے باتیں بنا نہیں سکتا، کیونکہ بندے کے اختیار نہیں ہے اس باتوں کے کہ اپنے گھر میں پیدا کر لے لڑکے۔ تو عجیب ہے کہ وہ اب میرے گھر میں 3 لڑکے پیدا ہو گئے، سلسلہ ختم ہوا، کوئی لڑکا نہیں، میرے گھر میں کوئی بچے نہیں پیدا ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو نہیں زیادہ جانتے میرے بچوں کو، جن لوگوں نے قریب سے میرے بچوں کو دیکھا ہے، ان میں رہے ہیں، خود میرے کہنے کے بغیر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں میرے متعلق، بچوں کے متعلق، کہ غفار صاحب آپ کا جو درمیان والا بچہ وہ ڈفرینٹ مزاج ہے اس کا، بالکل خواب کو 100% درست
یعنی جیسے میں نے دیکھا وہ ہو گئی. خواب جو ہے کسی نیک انسان کا ایک وحی اور الہام ہوتا ہے, سچی خواب جو اس کی ایک قسم ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی اولاد کے بارے میں مثال کے طور پر میں بھی کہتا ہوں کہ میرے 3 بچے ہیں, انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ نیک ہوں گے, کبھی بھی غلط قدم نہیں کریں گے, نیکی پر چلیں گے. میں نے تربیت ان کی ایسے کی ہے کہ بیٹا چلنا ہے, مطلب کہ ان کو پتہ ہے اپنے باپ کی زندگی کا کہ وہ کیسا ہے. میرا نیک گمان ہے کہ میرے بچے انشاءاللہ نیکی پر قدم بڑھائیں گے. لیکن اس کے باوجود ناصر اللہ صاحب میں قطعی طور پر تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچے نیک کام ہی کریں. مجھے کیا پتا میرے بعد یہ کیا ہوگا. اگر میرے بعد کوئی بچہ غلطی کو کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. میں تو دعائیں کر سکتا ہوں, میں نے دعائیں کی ہیں, میرا صاحب نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں, والدین دعائیں کر سکتے ہیں. بعض بچے بعض اپنے ماں باپ کی نیک دعاؤں نہیں لیتے, اثر نہیں قبول کرتے, وہ اپنی فطرت جو ان کی ہوتی ہے اس کے مطابق چل پڑتے. تو بات یہ ہے کہ نیک گمان میرا ہو, میرا صاحب کو اپنی اولاد کے بارے میں, وہ تو ہر باپ کہے گا میری اولاد نیک ہوگی. کوئی ایسا باپ بھی دنیا میں ہے جو کہے گا میرے بچے نالائق ہو جائیں گے؟ نہیں, ہر باپ کہے گا میرے بچے لائق ہیں, خواہ دنیا دار ہی باپ کیوں نہ ہو, وہ کہے گا میرے بچے لائق ہوں گے, نیک ہوں گے. لیکن آگے پھر اولاد جو ہوتی ہے وہ جو کارنامے انجام دیتی ہے, جو کام کرتی ہے, اس کے فیصلہ ہو جاتا ہے بھی وہ نیک تھے یا کیا تھے. تو ایسے ہی مرزا صاحب اسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ فرض کر لے کہ میں کسی بچے کے بارے میں کہہ دوں یہ پس موت ہوگا تو میرا اجتہاد خطا جائے, تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہے؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں نہیں ہوتا؟ تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ میرا صاحب نے در سمین میں یہ شعر کہے ہیں, ان کا اجتہاد ہے, گمان ہے بھی میرے یہ بچے نیک ہوں گے. اگر یہ خطا جائے ایک بچہ اس پہ نہیں آئے تو میرا صاحب کی کیا قصور ہے, ان کی دعاؤں کا کیا قصور ہے؟ تو بچے نے اپنی فطرت جو اس کی ہوگی, جو اس نے کرنا ہوگا, خدا کو تو علم ہوتا ہے, ہر جو پیدا ہونے والی روح ہے قیامت تک بھی اس کو بھی پتا, اللہ کو علم ہے کہ کیا ہونا ہے, کس نے کیا کرنا ہے. تو اس کا پھر وہ جو یہ کہنا کہ میرا صاحب نے دعائیں کی تھیں یہ بڑے نیک ہوں گے, باغوں کی طرح پھیلیں گے, ٹھیک ہے انہوں نے دعائیں کی ہیں, سارا ان کا نیک گمان تھا. وہ میں ہر دن میں دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر نماز میں ہوتی ہیں, لیکن ہر دن ہوتی ہیں. میرا کام تو یہ ہے کہ دعائیں کروں, باقی اللہ کا کام ہے پھر میرے بچوں کو اللہ ہدایت دے اور ان کو سیدھے راستے پر رکھے. تو میری دعائیں اور میرا گمان کو قطعی بات نہیں ہے کہ میرے بچے بعد میں میرے بعد کوئی غلط کام نہیں کریں گے, اللہ ان کو ہدایت دے, لیکن کوئی گارنٹی کسی نبی کی اولاد کی بھی نہیں ہو سکتی. میرا صاحب کی اولاد نے اگر بشیر سارے بتا دیے میں نے, اگر انہوں نے جھوٹے دعویٰ کیا تو میرا صاحب کہہ گیا تو یہ کام کرنا. وہ لڑکا جو کہتا ہے کہ وہ گھر میں پیدا ہی نہیں ہے میرا صاحب کے بطور لڑکا, وہ خود 1914 میں لوگ کہتے ہیں اس کو تم مسلم ہو, تو کہتا ہے چپ, کیوں نہیں کہا اس نے کہ غلط جھوٹ بول رہے ہو میرے متعلق. 1944 میں ایک فیک خواب پہ وہ دعویٰ کرتا ہے وہی وجود کا جس کے متعلق 1908 میں کہہ چکا ہے کہ وہ آئندہ زمانے میں میرا صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا. 1944 میں وہ کیسے مرزا محمود کیسے بن گیا. ایک اور سن لیں, اپنی کتاب حجت اللہ میں حضرت میرا صاحب اسلام فرماتے ہیں, اور یہ کہنا کہ اس لڑکے یعنی بشیر احمد اول کو بھی مسعود کہا ہے تو اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے اللہ شاذ و ناظر. دیکھیں نا وہی بات ہے نا, ابھی نیکوں کی اولاد نیکی ہوتی ہے, لیکن اللہ شاذ و ناظر کو برا, بعض کو نیکوں گھر میں برا بھی ہو جاتا ہے, لیکن بروں کے نیک بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ تر نیکوں کے نیک ہی ہوتے ہیں اور بدوں کے بد ہی ہوتے ہیں. لیکن شاذ کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بدوں کے گھر نبی پیدا ہو جاتا ہے. میرا صاحب کے والد کیا تھے, جو لکھا ہے میرا صاحب نے وہ پڑھو, وہ دنیا دار آدمی تھا. ایک دفعہ ان کے میں نے پڑھا ہے سیرت المادی میں ہے, ایک آ گیا آدمی کو مولوی تھا, وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے, تو انہوں نے نماز کی طرف توجہ دلائی تو وہ ناراض ہو گئے. مرزا غلام مرزا اس سے ناراض ہو گئے, یار تو نے, وہ کہتے تھے میں نے مسجدیں بنا دی ہیں سب ٹھیک ہے, بس یہ نماز کی تم میرے کیا کہہ رہے ہو. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے وہ میرے آقا کے والد تھے, اس لحاظ سے میرے لیے محترم ہیں مرزا غلام مرتضیٰ صاحب, لیکن جب حقیقت کی بات ہو رہی ہے تو کرنی چاہیے. خود میرا صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد دنیا دار آدمی تھے. میرا صاحب اپنے بچے کو پڑھاتے تھے مرزا سلطان احمد کو. جب ان کو پتہ لگا دادے کو, انہوں نے کہا کہ نہیں غلام تو نے اس کو نہیں پڑھانا. اپنے بیٹے پوتے کو کہتے تھے میرے سے پڑھا کرو, میں نے سارے بچوں کو ملا نہیں بنانا. یہ لفظ ہے تاریخ میں. مرزا غلام احمد کی زندگی ان کو پسند نہیں تھی, وہ کہتے ہیں کیا مسیطر پیدا ہو گیا میرے گھر میں. تو بات یہ ہے کہ ایسے انسان کے گھر مرزا غلام علیہ السلام عظیم امتی نبی پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو مرزا غلام عظیم نبی دے امتی گھر میں مرزا بشیر الدین محمود جیسا بھی پیدا ہو گیا, جس نے آگے ساری احمدیت کی جڑیں کاٹ دی. تو یہ ایک تاریخ ہے. تو میرے خیال میں اس پہ ختم کرتا ہوں.